صحابہ کہف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا، تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا، اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے۔ او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے۔ تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے۔ پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا، اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گنگ ہو جاتی۔ تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت، جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے۔ اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے، کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا، ان کو نیند آ گئی۔ بادشاہ نے پتہ کرایا کہاں بھاگ کے گئے، تو کہا وہ غار کے اندر ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کوئی بند کر دو۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا۔ اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی، اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں۔ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا، اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے یہ راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اپنی قدرت سے۔ ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند ہی پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے، پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ ہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے۔ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال
لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے. اب جو غار کے اندر تھے وہ پتا کہتے ہیں لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے. پکڑا گیا ہے تو اب بندے جمع ہو گئے. وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے. ادھر یہ پہنچ گیا. جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلان جگہ بھی دفن کیا. وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی. اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں. وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا. بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی. لوگ زیارت کرنے جاتے. یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے. اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا وہ بھی ساتھ ہی تھا. اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. اس نے تبلیغ کی، دین کی. اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی. اسی آنکھیں نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے. وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟ دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر لے نا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے علم شریف ہو تو امت کا تو بھلا ہی بڑا ہے. آپ نے مسلم شریف کی حدیث لکھی ہے دولت المکیہ میں، نبی کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے. قربان جاؤں محبوب کے انداز گفتگو پہ. حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا، میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں. فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں. فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں. محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں. حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. تو پھر بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا؟ اور جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود. اور مرحوم آدم چشتی نے کہا تھا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، دم بیضا کی کلیم اللہ کو طاقت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. دوست اعلیٰ حضرت نے نا ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو بیان کیا، حضور کی تعریف کو بیان کیا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ملنے آ گیا. اعلیٰ حضرت کے تعویذ میں بھی بڑی جان تھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ تعویذ صرف وہ لکھ سکتا ہے جسے بسم اللہ نہ آئے؟ بابا جی سرکار تعویذ بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آ جائے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے، پانوں کی، پان بیچتا ہے وہ. اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے، اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں، لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. پان بیچتا تھا وہ. تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے، تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں. حضور میں مسلمان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں، تو حال کوئی بھی نہیں. اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لکھ کے دیا. توجہ ہے میری بات؟ تعویذ لکھ کے دیا، فرمایا گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا. جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے، جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں. وہ کہا وہ گلے میں رکھ لو. اس نے رکھ لیا. وہ کہتا ہے لائنیں لگ گئی.
یعنی مجھے 2-3 اور بندے بٹھانے پڑے، موج بن گئی، کمال ہو گئی۔ کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں، ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے، کھول کے دیکھنا نہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا یار، اور انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ تو کروں ادھر ہے کیا، یہ مزاج ہے نا۔ تو کہا نہیں دیکھنا، تو اس نے کہا نہیں کھول کے۔ یہ ابھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا مہربانی فرمانا پیر صاحب کو رستہ دے دینا، تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ، ان کی بڑی، اور جتنا آپ کہنا پیچھے ہٹ جاؤ اتنا آگے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی آپ کہتے جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا، مہربانی کیا کرے۔ کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے، یہ ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا، پھر اس کے بعد پھر تو بندے تیاری کر لیتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس کس طرح کر کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں، لکھا کیا ہے؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا، بیٹے سے کہا کھولنا نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے۔ ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو، اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا بریلوی۔ ایسے اللہ نے دل موڑ دیے، ان کے موڑ دیے۔ اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی ہے، پھر صحیح دکان چلتی ہے، پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی، پھر تو ٹوکن دینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعویذ میں برکت تھی، لوگ آتے تھے۔ تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے، اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، پیڑے لایا۔ اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے، مکھن کے پیڑے بناتے، اس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے۔ اس نے جا کے رکھی، حضرت قبول کر لیں، فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں، زیارت کے لیے آیا تھا۔ کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں، فقط زیارت۔ یہ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ، وہ گھر میں دینے چلا گیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ تم نے کہا زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس طالب علم کو دوبارہ بلایا، فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا، دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے۔ وہ گیا واپس لایا، کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں، اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا، تعویذ دیا اور ہنڈیا دی۔ فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا، احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا۔ کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے، وقار کے ساتھ، وقار